ہے وہ 26 تاریخ ہے اور کل مطلب مغرب کے بعد انشاءاللہ 27ویں تاریخ لگ جائے گی. اور یہ تاریخ 27ویں تاریخ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، بہت ہی زیادہ برکت اور رحمت والی تاریخ ہے. اللہ کو اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پیاری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا اس رات میں کہ آج تک اور قیامت تک کسی بندے کو تو دور کی بات، کسی نبی اور رسول کو بھی وہ عطا نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار، وہ بھی جاگتے ہوئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ انمول تحفہ رب کائنات نے عطا فرمایا. یہ سب سے بڑا معجزہ رب کائنات نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام بار بار رب سے عرض کرتے رہے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، مگر رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ام ہانی کے گھر ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر لائیے، ہم ان کا دیدار کریں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ تین مین فرشتے آتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتے بھی ساتھ میں آتے ہیں. باقاعدہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، دو جگہ رب کائنات نے کیا. ایک تو 15ویں پارے میں رب کائنات نے اس سفر معراج کو ذکر فرمایا ہے. پیارے رب کا پیارا احسان اور کرم رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر. اور آج ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی رب کائنات نے اسی موقع پر تحفے میں عطا فرمائی. تو معراج کا ذکر تو سمجھو ہم دنوں رات میں 5 مرتبہ ایک طرح سے کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ 5 وقتی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز یہ معراج کا تحفہ ہے. رب کائنات کیا فرماتا ہے 15ویں پارے بالکل شروع ہی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات، یا پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک. یہاں پر سب سے پہلے رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی، پاکی ہے اس ذات کے لیے. پاکی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو یہ عجیب نہ لگے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی بھی بہتا رہا، سمجھے، اتنے سے تھوڑے سے وقت میں رب کائنات نے خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے لامکان تک کی سیر تھوڑے سے وقت میں کرا دی. دماغ میں یہ نہیں آ رہی ہے ہو کیسے گیا. تو سب سے پہلے رب نے فرمایا سبحان الذی، پاکی ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ہے جو لے گیا. اب اس میں یہ دیکھیے کہ سیر کرائی کس نے، اور سیر کی کس نے، اور سیر ہوئی کس وقت، اور سیر ہوئی کہاں سے، اور سیر ہوئی کہاں تک، ساری ڈیٹیل رب کائنات نے اس میں رکھ دی ہے. سبحان الذی. اور ایک صاحب تو یہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا تو رب کائنات نے کہا سبحان اللہ، یعنی میں ہوں وہ پاک ذات، اس نے اتنا عظیم سفر، اتنی عظیم سیر کرائی. سیر کرانے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. فرماتا ہے الذی اسری بعبدہ، کہ جو راتوں رات لے گیا، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا. جب سیر کرانے والا رب کائنات ہو تو پھر سوچنے کی ہی کوئی بات نہیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتایا تو کفار
ابو جہل سب لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے، ارے ارے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے جا کے صدیق اکبر سے پوچھا کہ صدیق اکبر، آپ کے دوست یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو؟ ہماری تو سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے کہا جب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں تو سچ ہی فرماتے ہیں، اور کہا اگر اس سے بھی کوئی عجیب و غریب بات کہتے تو صدیق اکبر اس کو بھی مانتا، اس کی بھی تصدیق کر دیتا، اس کو بھی ویریفائی کر دیتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، صدیق اعظم بنا دیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، سیر کرانے والا رب کائنات ہے اور سیر کرانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس میں بے عبد ہی آیا جو اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ تو کچھ لوگ یہ اب بھی کچھ لوگوں کو الجھن رہتی ہے اس بات میں، ارے کیسے دیدار کر لیا؟ خواب میں دیدار ہوا ہوگا، وہ کہتے ہیں خواب میں دیدار ہوا ہوگا۔ اور خواب میں دیدار ہوتا تو پھر رب کائنات اتنے اس کو ذکر ہی کیوں فرماتا؟ خواب میں تو آپ کچھ بھی کہہ دو، آپ کہہ دو کہ خواب میں نے دیکھا رات مجھ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، کوئی انکار کرے گا؟ خواب میں تو کوئی انکار ہی نہیں کرے گا۔ جب خواب ہوتا تو رب کائنات قرآن پاک میں اس کو اتنی اس سے بیان کو فرماتا۔ خواب میں تو آپ کچھ بھی دیکھ لو، کوئی خواب میں تو آپ کا انکار کرے گا نہیں، تو خواب تو خواب ہی ہے، خواب تو خواب ہے۔ میرے دوستو یہاں عبد آیا، اور عبد کا مطلب مفسرین کرام نے فرمایا ہے، عبد کہتے ہیں جسم مار روح کو، یعنی جو جسم کے ساتھ روح بھی ہو، خواب میں صرف روح گھومتی ہے، جسم نہیں جاتا کہیں پر بھی۔ آپ سوتے سوتے کچھ بھی خواب دیکھ لیجئے، جسم آپ کا آپ کے گھر ہی میں رہے گا، روح ادھر ادھر جائے گی۔ تو یہاں عبد سے مراد جسم ما روح ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے جسم کے ساتھ پوری بیداری کے ساتھ رب کائنات کا دیدار کیا، اور یہاں پر لے جانے والا اللہ پاک، سیر کرانے والا رب کائنات۔ لیلن، یہ تنوین جو ہے وہ تنکیر کے لیے ہے، یعنی تھوڑے سے وقت میں۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس کے ارد گرد ہم نے آس پاس اورے دھورے، اس کے ہم نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ برکت تو مسجد میں ہوتی ہے، آس پاس کا مطلب کیا ہے؟ تو دوستو بیت المقدس مسجد اقصی کے آس پاس کئی سو نبیوں کی مزار ہیں، کئی سو نبیوں کی مزار ہیں۔ تو یہاں رب کائنات نے کیا فرما دیا کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، جو ہمارے خاص ہوتے ہیں، ہم ان کے آس پاس برکت رکھ دیتے ہیں، ہم ان کے آس پاس برکت رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والوں کی مزاروں کے آس پاس برکتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کے مزاروں کے آس پاس برکتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو اسی لیے ہم اولیاء اکرام اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے وہاں ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، کتنے لوگ کلیہ شریف جاتے ہیں، کتنے لوگ دہلی میں اولیاء اکرام کی مزار پہ جاتے ہیں۔ اللہ زیادہ نوازتا ہے تو بغداد شریف بھی جاتے ہیں، اور نوازتا ہے تو کربلا شریف بھی جاتے ہیں، اور نوازتا ہے تو پھر مدینہ شریف بھی جاتے ہیں۔ تو کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ رب کائنات کے جو خاص بندے ہیں ان کی مزاروں کے آس پاس برکت نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی جس کے آس پاس اراؤنڈ، جس کے ہم نے آس پاس برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں برکتیں رکھی ہیں؟ تو وہاں پر کئی سو نبیوں کے مزار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی جب پہنچے تو تمام انبیاء کرام سب باندھے کھڑے ہیں، امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ولیوں کے امام کا نہیں، کتبوں کے امام کا نہیں، ابدالوں کے امام کا نہیں، مفتیوں کے امام کا نہیں، بل شہیدوں کے امام کا نہیں، بلکہ تمام نبیوں کے امام کا انتظار ہو رہا ہے، تمام رسولوں کے امام کا انتظار ہو رہا ہے۔
امام الرسل کا انتظار ہو رہا، امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیے، آگے چلیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے جبرائیل یا تو سب ہیں، یا تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو آگے بڑھائیے مسلم کرنا۔ یا رسول اللہ یہ خود چاہتے ہیں کہ آپ ان کی امامت فرما دیں، رب بھی چاہتا ہے کہ آپ ہی امامت کریں، یہ مصلی آپ کے لیے خاص ہے، تاکہ وہ رسول، وہ انبیاء جو پہلے دن سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 12ویں شریف میں ہم نے آپ کو بار بار بتایا، جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو نکالا، نبیوں اور انبیاء کی روحوں کو الگ کیا، وہاں پر سب سے پہلا میلاد شریف ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی روحوں سے وعدہ لیا کہ تم جب نبی اور رسول تمہیں میں بنا دوں اور تم کو میں نبی اور رسالت کا تاج پہناؤں اور تمہارے درمیان میرے پیارے حبیب آ جائیں تو تم کو ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، ان پر ایمان لے کر آنا ہے، پھر تم نبی نہیں رہو گے بلکہ امت مصطفیٰ بن جاؤ گے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ رب کائنات نے وعدہ لیا، کیا تم نے اقرار کیا؟ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ، روحوں سے وعدہ لے رہا ہے گواہ بن جاؤ، میں بھی گواہ ہوں۔ اللہ اکبر، روحوں سے یہ پابندی لگائی گئی، ہر نبی اپنے زمانے میں رسول اللہ کا انتظار کرتا رہا۔ اب یہاں پر سب کی خواہش تھی کہ ہم سب دیدار مصطفیٰ کریں آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش تمام انبیاء کرام پیارے آقا کا دیدار کر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے دست بستہ کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے نبی اور رسول ہاتھ باندھ کے پیچھے دست بستہ کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کنفیوژن بھی دور کر دیا، اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ ہم نے اپنے نبی کو لاسٹ میں بھیجا ہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ ان کا مرتبہ سب سے چھوٹا ہے، یہ اول بھی ہے اور یہ آخر بھی ہے، یہ اول بھی ہے اور یہ آخر بھی ہے۔ یہ بتایا تمام نبیوں انبیاء کرام نے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو پیارے آقا کو انہوں نے بھی قبول کر لیا کہ اگرچہ آنے میں ہم پہلے ہیں مگر امام ہمارے یہی، ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے رسول ہیں۔ اب دوستو دھیان کرو، 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام ہیں، اپنی اپنی مزاروں میں ہیں، اپنی اپنی مزاروں میں ہیں سب۔ اب یہاں پر کیسے آ گئے؟ یہ یہاں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، تمام انبیاء کرام زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زندہ ہیں، اور آپ کے کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے نبیوں کو زندہ فرمایا، سب نبی زندہ ہیں، سب رسول زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ نے حرام فرما دیا ہے مٹی پر کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ سارے انبیاء کرام زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں عبادت کر رہے ہیں، زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، رب کائنات نے کیا فرمایا؟ بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے آس پاس برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، اپنے محبوب کو ہم عظیم الشان بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ مختصر سا بیان ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اپنے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو سکون اور چین کا سامان کئی کرتے رہیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر یہاں ہمیں مشکلوں سے بچائے گا اور مرنے کے بعد پھر ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ ذکر مصطفیٰ یہاں بھی کام دے گا اور مرنے کے بعد بھی کام دے گا، ہر جگہ ہمیں ذکر مصطفیٰ کام دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو آنے والی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات کی عبادت کریے اور اگلے دن کو روزہ رکھ لیجئے،
کچھ لوگوں نے آج بھی روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ، اور کچھ لوگ کل روزہ رکھیں اور کچھ لوگ پرسوں رکھیں۔ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کل تو 27 رجب کا، جس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، اس کا روزہ رکھیے، اور اگلے دن کو پیر شریف ہے، مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہے، پیدائش کا دن ہے، تو ایک سنڈے کا رکھ لو روزہ اور ایک منڈے کا رکھ لو۔ روزہ رکھیں گے تو آپ 5:35 تک سحری کھا سکتے ہیں، مگر یہ دلی والوں کے لیے ہے، باقی اور کسی گاؤں میں مت بتانا، ان سے کہنا کہ اپنے امام صاحب سے پوچھو، کیونکہ ہر جگہ کا ٹائم الگ ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ